بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، وہ پلیٹ فارم جہاں تاریخ تاج و تخت کی نہیں، انسانی بے بسی کی کہانی سناتی ہے۔ یہ کہانی کسی فاتح کی نہیں، یہ کہانی ایک شاعر کی ہے جسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس تخت تو تھا مگر اختیار نہیں، اور یہی کہانی ہے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی۔ تمہید، ایک تاج جو وزن بن گیا۔ ناظرین، 1857 سے پہلے کا دہلی تصور کیجئے۔ لال قلعہ کھڑا ہے، دیواریں مضبوط ہیں، پرچم لہرا رہا ہے، لیکن اس قلعے کے اندر خاموشی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو طاقت کے جانے کے بعد آتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر اس قلعے کا بادشاہ ہے، لیکن حکم اس کا نہیں چلتا۔ وہ فوج کا سربراہ نہیں، وہ خزانے کا مالک نہیں، وہ فیصلے نہیں کرتا، وہ صرف تخت پر بیٹھتا ہے۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر کسی جنگی تربیت کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ شاعر تھا، صوفی مزاج تھا، نرم دل تھا۔ وہ غزل میں درد لکھتا تھا اور دعا میں نجات مانگتا تھا۔ اس کی شاعری میں فتح نہیں، فراق تھا۔ وہ سلطنت چاہتا ہی نہیں تھا، وہ سکون چاہتا تھا۔ لیکن تاریخ اکثر وہی کرتی ہے جو انسان نہیں چاہتا۔ ناظرین، جب ظفر تخت پر بیٹھا تو مغلیہ سلطنت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ بنگال کمپنی کے ہاتھ میں تھا، دکن آزاد ہو چکا تھا، پنجاب سکھوں کے پاس تھا، مغل بادشاہ صرف دہلی کا نام رہ گیا تھا، اور دہلی بھی انگریز کی اجازت سے۔ یہ ایک عجیب بادشاہت تھی۔ بادشاہ کے محل کی حفاظت غیر ملکی فوج کرتی تھی۔ ناظرین، انگریزوں کو مغل بادشاہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ اسے ایک علامت کے طور پر رکھتے تھے تاکہ عوام کو لگے کہ پرانی سلطنت ابھی زندہ ہے، لیکن اصل طاقت کمپنی کے پاس تھی۔ ٹیکس کمپنی لیتی تھی، فوج کمپنی کی تھی، قانون کمپنی کا تھا۔ ظفر بس مہر لگاتا تھا۔ ناظرین، لال قلعہ اب جنگی منصوبوں کا مرکز نہیں تھا، یہ شاعروں، صوفیوں اور فنکاروں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ غالب، ذوق، مومن، یہ سب ظفر کے دربار کا حصہ تھے۔ یہ ایک عجیب سلطنت تھی جہاں الفاظ باقی تھے لیکن تلوار ختم ہو چکی تھی۔ ناظرین، 1857 کسی منصوبے کا نتیجہ نہیں تھا، یہ غصے کا دھماکہ تھا۔ سپاہی بغاوت کر گئے، کسان تنگ تھے، نواب محروم تھے، اور سب ایک نشان ڈھونڈ رہے تھے، ایک چہرہ جس کے پیچھے کھڑے ہو سکے، اور وہ چہرہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ ناظرین، جب باغی دہلی پہنچے تو ظفر نے انکار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اس کے بس کی نہیں، لیکن بغاوت منطق نہیں سنتی۔ آخرکار اس نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں کسی فتح کا اعلان نہیں تھی، یہ ایک بوڑھے شخص کی مجبوری تھی۔ ناظرین، کچھ مہینوں کے لیے مغل سلطنت واپس آئی، نام میں پرچم لہرایا، سکہ ڈھلا، فرمان جاری ہوئے، لیکن حقیقت یہ تھی نہ فوج منظم تھی، نہ خزانہ، نہ حکمت عملی۔ یہ ایک لاش تھی جسے کھڑا کر دیا گیا تھا
नाजरीन, जब अंग्रेज वापस आए तो वो हुकूमत नहीं बचाने आए थे, वो बदला लेने आए थे। दिल्ली जली, हजारों कत्ल हुए, महल्ले खाली कर दिए गए। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये एक तहजीब का खात्मा था। नाजरीन, जफर हुमायूं के मकबरे में पनाह लिए बैठा था। एक बादशाह जो कभी दुनिया का हुक्मरान था, अब कब्र के साए में छुपा हुआ था। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसने मुजाहमत नहीं की, क्योंकि वो जानता था सब खत्म हो चुका है। नाजरीन, जफर पर मुकदमा चला, लेकिन ये अदालत फैसला पहले ही कर चुकी थी। इसके बेटे इसकी आंखों के सामने कत्ल किए गए और इसे बर्मा जलावतन कर दिया गया। ये सिर्फ एक शख्स की सजा नहीं थी, ये मुगलिया सल्तनत का आखिरी ऐलान था। नाजरीन, रंगून में जफर के पास ना दरबार था, ना शायर, ना इज्जत, सिर्फ यादें थीं और शायरी। वो वहीं खामोशी में मर गया, एक ऐसा बादशाह जिसे इसकी सल्तनत से ज्यादा तारीख ने मारा। नाजरीन, बहादुर शाह जफर एक गुमनाम कब्र में दफन हुआ, जिस पर बरसों कोई निशान नहीं था। ये अंजाम था 1000 साला सल्तनत का। नाजरीन, बहादुर शाह जफर कमजोर नहीं था, वो बेइख्तियार था, और तारीख में बेइख्तियार होना कमजोर होने से ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी ये नहीं बताती कि अंग्रेज कैसे जीते, ये बताती है कि सल्तनतें कब मर जाती हैं। नाजरीन, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल नहीं था, वो आखिरी गवाह था एक मरती हुई सल्तनत का। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं, इंसानी बेबसी का मरसिया बुनती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, कभी कभी सल्तनतें तलवार से नहीं, खामोशी से खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।